الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ٹائٹل ڈیزائن کریں گے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس فوٹوشاپ میں فائل اوپن کر رہا ہوں، اور جس کا سائز میں نے یہاں سے لینا ہے انچز میں 14x10 کا، جس کی وڈتھ میں نے 14 انچ کی لی ہے اور ہائٹ اس کی 10 انچ کی لی ہے۔ یہ اس پیج کا ٹائٹل ہے جس کا سائز تقریباً 4.5x7 انچ کا جو پیج ہوتا ہے اس کا ٹائٹل اس سائز پہ بن سکتا ہے۔ 14x10 یعنی وڈتھ 14 انچ ہو اور ہائٹ اس کی 10 انچ ہو۔ اس پیج کی سائز کیا ہوگی؟ جس بک کے لیے یا جو بھی میٹر کے لیے آپ بناتے ہو تو اس کا سائز تقریباً 4.5x7 انچ کا ہو، تقریباً 4.5x7 انچ کا ہو۔ یہ جب ہم نے نیو فائل لے لی، اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ نے چینل CMY کے سلیکٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس پیج کا جو ہم نے ڈیزائن کا جو پیج لیا ہے اس کا ہم سینٹر معلوم کریں گے، اور سینٹر میں ہم گائیڈ لائن رکھیں گے، اور اسی طرح سائڈوں پہ بھی ہم آدھے انچ کے گائیڈ لائن رکھیں گے تاکہ ہماری جو میٹر ایریا ہو وہ ہمیں واضح طور پر نظر آئے کہ اسی کے اندر ہم نے ڈیزائن کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر اس کے باہر اگر کٹنگ ہوتی ہو تو ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو یہ سائز ہم نے پیج سے تھوڑا زیادہ لیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کٹنگ شٹنگ اگر ہوتی ہے یا آپ کا ٹائٹل اگر اس کو بعد میں چھوٹا بڑا آسانی سے ہو سکے۔ تو اس طرح ٹیوٹوریل جو ہم نے پہلے سے میں نے کچھ کلر رکھے ہوئے، آپ دیکھ سکتے ہیں میرے رائٹ سائڈ پہ میں نے کچھ کلر پہلے سے رکھے۔ یہ کلر آپ نے پہلے سے سوچنے ہوتے ہیں کہ کون سے کلر میں نے کون سا ڈیزائن لینا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے جو اپنا جو پہلے سے موجود کلر ہے ہم اسی کو اپلائی کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ باقاعدہ طور پر ٹائٹل ڈیزائن کرنا جاننا چاہتے ہیں فوٹوشاپ میں کیسے کرتے ہیں، تو اس کی میں نے پہلے سے ایک ایڈوانس ٹیوٹوریل اپلوڈ کی ہے، نیچے لنک ڈسکرپشن میں ہوگا، اوپر آئی کے بٹن پر بھی آ رہا ہوگا، تو آپ اس ٹیوٹوریل کو ضرور دیکھیں۔ اسی طرح اگر آپ کو فوٹوشاپ کا مکمل کورس اگر بگنر ٹریننگ کی اگر آپ نے سیکھنی ہے، بگنر ٹریننگ کرنی ہے اور بگنر ٹیوٹوریل اگر آپ کو دیکھنے ہیں تو نیچے لنک ڈسکرپشن میں ہوگا، آپ وہاں سے فوٹوشاپ کا مکمل کورس دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے یہ ریکٹینگل ٹول کی مدد سے ہی ہم اس میں جو پارٹس لیتے ہیں اور اس میں جو ہم ڈیزائن بنا رہے ہیں، اور اسی ریکٹینگل ٹول کی مدد سے لے رہے ہیں، اسی ریکٹینگل ٹول کو ہم نے وہاں سے کاپی کیا جس کی شارٹ کی کنٹرول J ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا ریسائز کیا، تھوڑا سا چھوٹا کر دیا، اور پھر ہم نے ریکٹینگل ٹول سیلیکٹ کر کے اوپر کلر بار میں گئے اور کلر کو ہم نے تھوڑا ڈارک کر دیا۔ تو آپ اپنے وقت کو بچانے کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ سارے کلرز کو پہلے سے اپنے پاس رکھیں کہ اس کلر کو ہم نے یوز کرنا ہے اپنے ڈیزائن میں، کسی بھی ڈیزائن میں۔ اسی ریکٹینگل کی میں نے دوبارہ کاپی لے لی، اور اس کے بعد پھر میں نے اس طرف کھینچا اور اس طرف، یعنی ہر صفحے پر یہ چونکہ ٹائٹل میں فرنٹ اور بیک دونوں شامل ہیں تو ہم نے فرنٹ اور بیک دونوں کے لیے الگ الگ ریکٹینگل ہم نے لیا۔ ابھی ہم اس میں سائز یا کلر ہم مینیج کرتے ہیں ریکٹینگل ٹول کی مدد سے ہی۔ ہم نے اوپر جا کر اس میں گریڈینٹس میں جا کر ہم یہاں پر اب کلر مینیج کریں گے۔ تو اسی طرح ہم نے یہی کلر سارے میں یوز کرنا ہے، اس وائٹ کو تھوڑا اور لائٹ کر کے جو براؤن لائٹ ہے اس پہ کر دیں گے، اور اس کی ایک اور کاپی ہم نے لے لی، اور یہاں پر جو نیچے باٹم جو ہم نے بنایا تھا اس کے ایک میں نے اور تھوڑا سا بڑا کر کے اس میں ہم کلر تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر دیں گے تاکہ اس کا جو بیک پہ جو ریکٹینگل ہو وہ صحیح طور پر نظر آئے۔ یہ ہمارا باٹم بن چکا ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارا کام آدھا ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم ایک ریکٹینگل ایک اور بناتے ہیں، ایک شیپ بناتے ہیں، شیپ ٹول کی مدد سے، پین ٹول کی مدد سے ہم بناتے ہیں۔ ہم نے شیپ اپلائی کیا، اس کے بعد ہم نے اوپر ٹاپ پر رائٹ کلک کر کے ایک نوٹس اپلائی کرتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک نوٹس اپلائی کیا، اور پھر اس کو تھوڑا سا اوپر کر کے یہاں پر نوٹ سے ہم سیٹنگ کر دیں۔ یہ صرف اس ٹیوٹوریل میں ہم آپ کو صرف ایک پروسیس بتا رہے ہیں کہ ایک ٹائٹل کو ہم کیسے ڈیزائن کرتے ہیں، باقی اس کو سیکھنا کہ ٹائٹل کیسے ڈیزائن ہوتا ہے، یہ ڈیزائننگ کیسے ہوتی ہے، اور یہ ریکٹینگل میں جو چھوٹی چیزیں جو میں آپ کو اس ویڈیو میں نہیں بتا رہا ہوں،
چونکہ میں پہلے بہت ساری ویڈیوز میں بتا چکا ہوں اور فوٹوشاپ کا جو ہمارا مکمل بگنر ٹریننگ کورس ہے اس میں آپ یہ سب چیزیں جان سکتے ہیں باریکی میں نے وہاں بتایا. اگر میں یہاں بھی بتانا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. اور بہت سارے میں نے اور بھی جو ٹائٹلز یا جو بک کور ڈیزائن ہیں اور بھی بہت سارے ٹیوٹوریل میں نے اس پر بنائے ہیں، آپ وہاں پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں. اب ہم نے اسی شیپ کے اندر ہی گریڈینٹس اپلائی کیے اور گریڈینٹ میں ہم نے 3 کلر ڈالے اور اسی کے ساتھ میں نے گوگل سے کچھ امیجز ڈاؤن لوڈ کیے. یہی امیجز ہم یہاں پر یوز کریں گے. اب اسی شیپ کو کسی بھی شیپ کے اوپر اگر آپ نے کوئی اور آبجیکٹ اپلائی کرنا ہے تو سب سے پہلے اس شیپ کو آپ سلیکٹ کریں تاکہ اسی کے اوپر ہی آپ کی جو لیئرز ہیں اسی کے اوپر ہی آ جائے. اور اب آپ نے یہاں پر اسی کے اوپر یہ امیج میں اپلائی کر رہا ہوں اور اسی کے ساتھ اپنے کی بورڈ سے الٹر پریس کر دیا اور نیچے والے لیئر پر کلک کر دیں گے تو یہ اس کے اندر کلپنگ ہو جائے گی. اور اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پر کلپ ماسک لینا ہے. کلپ ماسک اس لیے لے رہے ہیں تاکہ ہم اس پر اگر بلیک کلر اپلائی کریں گے تو یہ تھوڑا سا جو ایک سائڈ سے ریموو ہو جائے. اس طرح کچھ اور امیجز میں یہاں سے جو گوگل سے میں نے ڈاؤن لوڈ کیے وہ لے رہا ہوں اور اس کی سیٹنگ کر رہا ہوں. یہاں پر جہاں پر آپ کی جیسی مرضی ہو آپ امیجز لگا سکتے ہیں. اور کسی بھی قسم کی امیجز اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے تو آپ گوگل پر صرف امیجز جس چیز کی امیج آپ کو چاہیے ہوگی اس امیج کو سرچ کر کے اور ساتھ میں PNG لکھ کے، تو PNG اور JPG اور TIFF یہ کیا فائلیں ہوتی ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، تو اس پر میں نے ایک باقاعدہ ایک ڈیٹیل ٹیوٹوریل بنایا ہے. اس کا لنک آپ کو اوپر آئی کے بٹن میں نظر آ رہا ہوگا تو آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ RGB کیا ہوتا ہے، PNG کیا چیز ہوتی ہے اور اسی طرح آپ کی JPG جو فائل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس طرح TIFF فائل کسے کہتے ہیں اور ہم جب ڈیزائن ہم پرنٹ کے لیے دیتے ہیں تو کون سی فائل ہوتی ہے. یہ ساری ڈیٹیل میں نے ایک ٹیوٹوریل میں بنایا ہے جس کا لنک آپ کو اوپر آئی کے بٹن میں نظر آ رہا ہے. یہی امیج ہم اوپر اپنے ٹائٹل کے فرنٹ پر یہاں پر بھی یوز کر رہے ہیں اور اریزر ٹول کی مدد سے برش ٹول کی مدد سے سب سے پہلے ہم نے کلپنگ ماسک لے لیا. اس کے بعد ہم نے برش ٹول کی مدد سے ہم اس پر بلیک کلر اپلائی کریں گے تو یہ یہاں پر ریموو ہونا شروع ہو جائے گا. یاد رکھیں یہاں پر اریزر ٹول نہیں ہے، ہم برش کی مدد سے بلیک کلر اپلائی کر رہے ہیں. بلیک کلر کی وجہ سے ہمارا جو اریز ہو رہا ہے ایریا، اور اس پر بھی میں نے ایک باقاعدہ ٹیوٹوریل بنایا ہے جو ہم اب بگنر ٹریننگ کی کلاس پوری دیکھیں گے فوٹوشاپ کی تو آپ کو یہ ساری چیزیں اس میں سمجھ میں آ جائے گی. ساری ڈیٹیل سے میں نے اس میں بتائی ہے. اس طرح دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کی اوپیسٹی تھوڑی کم کر دی اور تھوڑا سا اس طرح اس کا ایک لک آ گیا ہے. اس طرح ہم ایک اور ریکٹینگل یہاں پر اپلائی کرنے اور یہاں پر ہم اس میں وائٹ کلر فل کر دیں گے. اوپر کر دیا میں نے اور پھر دوبارہ صرف دیکھنا تھا کہ اپلائی ہوا یا نہیں، چونکہ اس میں کلر نظر نہیں آ رہا تھا. اب وائٹ کلر ہم اس پہ اپلائی کریں گے تو ہمیں نظر آ جائے گا. اسی کے ساتھ میں یہاں پر جو اپنے ٹائٹل کا جو ہیڈنگ ہے، جو بک ہم جس بک کے لیے میں یہ ٹائٹل بنا رہا ہوں اس کا نام ہم یہاں پر ان پیج پر ٹائپ کر دیں گے اور پھر اس کو ہم اپنے پاس EPS میں کنورٹ کر کے ایکسپورٹ کر دیں گے EPS میں. اور پھر اس کے بعد جا کر ہم جہاں پر ہم نے سیو کیے وہاں سے ہم فوٹوشاپ سے اوپن کر دیں گے. ریزولیوشن آپ نے 300 پہ اوپن کرنا ہے. اسی طرح آپ اپنے فوٹوشاپ میں بھی اردو لکھ سکتے ہیں جس کا میں نے ایک باقاعدہ ٹیوٹوریل بنایا ہے. اس کا لنک آپ کو اوپر آئی کے بٹن میں نظر آ رہا ہوگا تو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ فوٹوشاپ میں اردو کیسے لکھ سکتے ہیں، اردو ٹیکسٹ کیسے لکھ سکتے ہیں. میں نے اس لیے نہیں لکھا چونکہ مجھے آپ کو صرف یہ بتا کر کوئی نہیں لکھتا یا بعض فوٹوشاپ جو پرانے ورژن ہوتے ہیں اس میں نہیں لکھا جاتا تو آپ نے ان پیج میں کیسے لکھنا ہے، اس کو ایکسپورٹ کر کے یہاں پر کیسے لانا ہے یہ بتانا تھا آپ کو. اسی طرح یہ ہمارا جو ہیڈنگ ہے، جو سب نیم ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس طرح ہم نے کچھ اور لوگو شوگو جو ہم نے لگانے تھے وہ ہم نے ریموو کر کے لگا دی، ویڈیو میں اسکپ کر کے آپ کو بتا دیا. یہ پہلے سے ہمارے پاس بنے ہوئے تھے تو اس لیے میں نے صرف اسکپ کر کے لگا دیا. اسی طرح یہ کچھ امیجز ہیں، اس کو بھی ہم یوز کر رہے ہیں اپنی ٹائٹل میں. یہ ساری میں نے گوگل سے ہی ڈاؤن لوڈ کی ہے اور یہاں پر ہم اس کو یوز کریں گے. اس کو یہاں پر دیکھیں فوٹوشاپ میں سب سے اہم چیز لیئر کو سمجھنا ہوتا ہے. اگر کسی کو لیئر سمجھ میں آ گیا تو اس کو سارا کا سارا فوٹوشاپ آ گیا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ساری چیز ہمارے لیے پر یہ آپ نے جو
اپنے رائٹ سائڈ پہ آپ جو اتنی لمبی پٹی دیکھ رہے ہیں اس میں جو لیئرز آپ کو نظر آتے ہیں یہ لیئر پینل کہلاتا ہے. یہ سارا جو کمال ہوتا ہے فوٹوشاپ میں اسی چیز کا زیادہ تر ہوتا ہے. اس طرح ہم ایک اور امیج کو یہاں پر سے کاپی کر رہے ہیں. کاپی کے لیے کنٹرول اے ہم پریس کرتے ہیں اور پیسٹ کے لیے کنٹرول پی. اور اسی کے ساتھ ہم جو پیجز چینج کرتے ہیں تو اپنے کی بورڈ سے کنٹرول شفٹ اور ٹیپ پریس کریں گے تو آپ کے جو فوٹوشاپ کے اندر جو پیجز ہیں وہ چینج ہوتے جائیں گے. جس پیج پر بھی آپ جس چیز کو لے کے جانا چاہتے ہیں لے کے جا سکتے ہیں. اب یہاں پر ہم نے وہی کلپنگ ماسک لے کر اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر اس پر اپلائی کیا ہے بلیک اینڈ وائٹ کلر کو تو جس کی وجہ سے ایک سائڈ اس کا ایریز ہو رہا ہے. اسی طرح ہم نے یہاں پر ایک اور امیج کو یہاں پر رکھ دیا. آپ کسی بھی امیج کو گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور کلر مینیج کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سوچنا ہوتا ہے کہ کون سے کلر ہم نے کسی ٹائٹل میں لگانا ہے. اور جو بھی ڈیزائن ہوتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے سوچا جاتا ہے. سب سے پہلے جو ورکنگ کی جاتی ہیں آپ اپنے پاس رف میں پہلے بناتے ہیں اس کے بعد جا کر فائنل ڈیزائن بن جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی چیز آپ کے ذہن میں آ گیا اور فوراً بن جاتا ہے. تو سب سے پہلے اس کا رف بنتا ہے. رف کے بعد آپ جا کر اس کے ڈیزائن بنا سکتے ہیں. تو یہ ہی ڈیزائن کا اصل جو کام ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آئیڈیا آ گیا آپ نے اس کو اتار دیا یا کہیں پر آپ نے ایک چیز دیکھی اس کو لے کر اپنے ذہن کے آئیڈیا کو لے کر ان دونوں کو کمبائن کر کے آپ نے ایک ڈیزائن بنا دیا. تو اس طرح ہوتا ہے ڈیزائن کے جتنے بھی سارے کام ہوتے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ دوستوں آج کی یہ ٹیوٹوریل اور آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تو پلیز لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو پلیز کمنٹس کر کے بتائیں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نے کہا.